آج کچھ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجھ سے توقع نہ ہو، کیونکہ عمومی طور پہ ایسا ہو جاتا ہے نا کہ ہم جیسے لوگوں کا یا میرا فار ایگزامپل خاص طور پہ اسپیسیفک بات کرتے ہیں جن کا حلیہ اسلامی نہیں نظر آ رہا ہوتا، جو اسلامی فکر پہ تنقید بھی کرتے ہیں، جو پاکستان کے بننے کو ایک سیاسی غلطی سمجھتے ہیں، یہ تمام چیزیں میں کرتا ہوں، تو یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ لوگ بڑے لبرل ہیں، اور لبرل سے مراد میں اس کو ڈیفائن کروں، میں اس میں سے کسی بھی چیز کو غلط نہیں سمجھتا لبرل ہونے کو۔ لبرل سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیے مذہب ذاتی زندگی میں ایک مسئلہ ہوگا، یا ریلیونٹ نہیں ہوگا، یا توجہ کا مرکز نہیں ہوگا، یا وہ کوئی اساس نہیں رکھتا ہوگا۔ تو میرے لیے مذہب بہت اہم ہے، تبھی اگر آپ میری جہاں میں مذہبی فکر پہ تنقید کرتا ہوں نا، تو میں وہاں کبھی بھی مذہب کو ایک سیکولر لینس سے اس پہ تنقید نہیں کرتا، میں ہمیشہ مذہبی انڈرسٹینڈنگ میں کھڑا ہو کے اس پہ تنقید کرتا ہوں۔ تو میرے لیے مذہب بہت اہم ہے، بے تحاشا اہم ہے، یا سمجھیے کہ میرے لیے سب سے اہم وہ ہے، کیونکہ میرے لیے سب سے اہم میری موت ہے، کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، چاہے میں بالکل فیمس نہ ہوں، چاہے میں بہت فیمس ہو جاؤں، چاہے میرے پاس بالکل پیسے نہ ہوں یا بے تحاشا پیسے ہوں، چاہے میں بہت کامیاب ہو جاؤں یا میں بہت ناکامیاب رہوں ساری زندگی۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے، اور جب میں مر جاؤں گا تو میرے لیے یہ بہت اہم ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ میں بہت سیلفش ہوں اس معاملے میں، کہ بھیا میرے ساتھ کچھ تو ہوگا نا، وہ کیا ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ خدا پوچھے گا مجھ سے کہ بھائی تم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، اور اس کی بنیاد پہ سزا و جزا ہوگی، کیونکہ دنیا کا جو اہتمام جس مذہب کو میں صحیح سمجھتا ہوں، مذہب اسلام، وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا امتحان ہے۔ تو یہ پوری تمہید باندھنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس چیز پہ بات کریں، میں آپ کو اپنا زاویہ نظر سمجھا سکوں کہ آج کل یا کچھ وقت سے ہم جو وہ کلچر دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ جو خواتین ہمارے پاس ریویلنگ کپڑے پہنتی ہیں، اور میں صرف اپنی خواتین کی بات کر رہا ہوں، اپنے ملک کی خواتین کی، میں انڈیا کی بات نہیں کر رہا، میں ویسٹ کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، وہ پہنتی ہیں، تو اس میں میرے نزدیک کیا غلط ہے؟ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ عموماً لوگ مجھ سے شاید ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں یہ بات کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ زاویہ نظر بھی رکھوں، اور یہی موقع ہوتے ہیں کہ ہم سیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک چیز میں فائن لائن لگا لیں، ہم ڈیفائن کر لیں، وہ یہ کہ ایک عورت، ایک مرد، ایک بالغ عاقل انسان کیا پہنتا ہے، یا اس کی لائف چوائسیز کیا ہیں، اس کو میں نہیں بتا سکتا کہ تم یہ کرو یا تم نہیں کرو، اس کی لائف چوائس اسے مبارک، بہت اچھی بہت بری جو بھی ہے وہ اس کی ہے۔ تو میرے پاس یہ حق نہیں ہے کہ میں اس پہ جبراً نافذ کروں، یا میں اسے بتاؤں کہ تم یہ کرو یا یہ نہ کرو، لیکن یہ حق میرے پاس موجود ہے کہ میں یہ بتا سکوں کہ تمہاری جو لائف چوائس ہے، اگر وہ پبلک ہے، پرسنل ہے، تو پھر میں بھی اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا، وہ پرسنل ہے، لیکن اگر وہ پبلک ہے تو میں اسے صحیح سمجھتا ہوں یا نہیں، میں اسے غلط سمجھتا ہوں یا نہیں، میں کیا سمجھتا ہوں کہ معاشرے پہ اس کے اثرات کیسے ہوں گے، یہ میرا حق ہے۔ اس کو اور آسان کر لیجئے، اور ڈم ڈاؤن کر لیجئے، کہ آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں، ہے بہت سمپل ایگزامپل، لیکن آپ کو میری بات سمجھ آئے گی کہ آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں، یہ میرا حق نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ کھائیں اور یہ نہ کھائیں، لیکن اگر آپ پبلکلی وہ کر رہے ہیں، پبلکلی گویا ایک دعوت سی ہے، یا پبلکلی اس کا اہتمام ہو رہا ہے، اور مجھ سے پوچھا جائے، اور معاشرے میں جب کچھ پبلک ہوتا ہے تو گویا میں انٹائٹلڈ ہوں نا کہ میں اپنی بات کروں آپ کے سامنے، اور یہ مجھ سے پوچھا جائے کہ بھائی تم اسے کیسا سمجھتے ہو، تو میں اس پہ اپنی رائے دوں۔ یہ دو الگ باتیں ہیں، میں آپ کو نہیں بتا رہا کہ آپ کیا کریں، میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا عمل جو پبلک ہے اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ خاطر جمع رکھیے، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس دن سے کہ جب میں لوگوں پہ یہ تنقید کروں کہ جو اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں خواتین، ہمارے پاس ریویلنگ ہماری ایکٹریسز اب پہنتی ہیں، ٹی وی شوز میں آ جاتا ہے، اسٹائل ایوارڈز میں آ جاتا ہے، تمام چیزیں، ہم سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے، ٹک ٹاک پر آ جاتا ہے، ٹویٹر پہ آ جاتا ہے، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ہر جگہ پہ، رائٹ؟ تو میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس دن سے کہ میں ان پہ یہ تنقید کروں کہ وہ ہماری تہذیب کے مخالف ہیں، وہ ہمارے مذہب کے مخالف ہیں، وہ کوئی پلینڈ ایجنڈا چلا کر ہماری تہذیب کو نیست و نابود کر رہے ہیں، ہمارے مذہب کو پس پش ڈال رہے ہیں، ہماری روایات کو روند رہے ہیں۔ یہ حق نہیں ہے میرے پاس۔ ایک انسان کے عمل کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے، یہ میں نہیں طے کر سکتا، یہ میں صرف تب طے کر سکتا ہوں کہ جب وہ انسان کھل کر مجھے بتائے کہ میری یہ نیت ہے۔ اگر اس سے پیچھے جا کر اس کی نیت گویا مجھے محسوس کچھ اور ہو رہی ہے، لیکن جب وہ کچھ کہہ رہا ہے تو اس کی بات کا ہی اعتبار ہوگا۔
جو سب سے زیادہ چیز میں کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پہ جو بنیادی سوال میرے نزدیک اٹھتے ہیں وہ اٹھا دوں، پھر بھی اسی کی بات کا اعتبار ہوگا۔ تو یہ ایتھکس ہیں تنقید کرنے کے، خاص طور پہ ایسے معاملے پہ۔ تو میں چاہتا تھا کہ اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ پریفیس لکھ دیا جائے کتاب کا، کہ یہاں سے میں بات کو اٹھانا چاہتا ہوں۔ اب میرے نزدیک جو ہماری خواتین، ہمارے ایکٹریسز، ہمارے انفلوئنسرز اور ہماری روزمرہ کی خواتین بھی اب بڑے شہروں میں جس طرح کے کپڑے پہننے لگی ہیں، میں انہیں صحیح نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں غلطی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور 3 بنیادی نکات ہیں کہ جن کی بنیاد پہ میں یہ سمجھتا ہوں۔ پہلا نکتہ مذہب ہے، دوسرا نکتہ ہمارا اپنا کلچر ہے، ہماری اپنی روایت ہے، اور تیسرا مسئلہ معاشی ہے کہ عورت کو کموڈٹی کس طرح بنا دیا گیا ہے۔ میرے نزدیک یہی اس کی پریفرنس ہے کہ پہلے میں مذہب کو دیکھوں گا اپنی ذاتی حیثیت میں، اس کے بعد میں معاشرتی روایات کو دیکھوں گا کیونکہ میں بہت کنونشنل آدمی ہوں، تیسرا میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس ذات کو، اس صنف کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے میرے نزدیک۔ لیکن عمومی طور پہ لوگوں کی یہ پریفرنس نہیں ہوتی، تو ہم اس کو الٹا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میرے نزدیک خواتین جب ریویلنگ کپڑے پہنتی ہیں، رائٹ، جب موویز میں آئٹم سانگز ہوتے ہیں، جب گالا بیچنے کے لیے، دودھ بیچنے کے لیے، ڈیری ملک بیچنے کے لیے، یا کیٹرینہ کیف صاحبہ کون سا ایڈ کرتی تھی، کوئی مینگو کا جوس تھا نا، ہم چھوٹے تھے تو آیا کرتا تھا، وہ بیچنے کے لیے، کیوں یہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ خواتین آگے بڑھ کر اس طرح کے کام کریں، اس طرح کے کپڑے پہنیں جو اس سے ریلیٹ نہیں کرتے؟ کیٹرینہ کیف صاحبہ، جیسے میں نے ایڈس کیا، وہ ان کا ایڈ، وہ جب مینگو جوس جس طریقے سے ایروٹک طریقے سے وہ پی رہی ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے نا، آپ نے مینگو جوس بیچنا ہے، آپ یہ کیا بیچ رہے ہیں؟ تو اس کو میں اپنی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ایکسپوجر کو سامنے رکھتے ہوئے، دنیا کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے جتنا میں پڑھ سکا، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس پورے معاشرے نے، اس مرد ڈومیننٹ معاشرے نے جب عورتوں کو کموڈٹی بنایا، ہم نے آبجیکٹیفائی عورتوں کو کیا، تو پھر ایک ریورس سائیکالوجی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو اوپریس کرتے ہیں نا، اور ہم مردوں نے کیا، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، پاور ہمیشہ ہمارے پاس رہی اور ہم نے ہمیشہ عورتوں سے پاور چھینی۔ اب تبدیل ہوتی دنیا میں ان کے پاس حقوق آئے ہیں اور وہ ان حقوق کا اظہار کر رہی ہیں، وہ اپنی آزادی گویا ہمارے ہاتھوں سے چھین رہی ہیں، تو وہ ریوولٹ کرتی ہیں۔ بالکل اس طرح کہ اگر آپ اپنے گھر میں اپنے والد سے لڑے ہوئے ہیں فار ایگزامپل، تو اگر والد آپ کو کہتے ہیں نا کہ بھائی مری نہیں جانا، تو سب سے پہلے آپ مری جائیں گے، کیونکہ اس میں رد عمل کی نفسیات ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے وہ کلچر میں، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ان کی ڈریسنگ کے، اور جس طرح وہ اب خود کو کیری کرتی ہیں، اور جس طرح وہ ایک آبجیکٹیفائی ہو گئی ہیں، اس میں میرے خیال میں رد عمل کی بہت بڑی نفسیات ہے کہ جس چیز سے انہیں محروم رکھا گیا، جو ان پر جبراً نافذ کی گئی، بجائے اس کے کہ انہیں آئیڈیالوجیکلی کنونس کیا جاتا، اور پھر بھی رائے اور چوائس کا اختیار انہی کے پاس ہوتا، جو معاشرے نے اور مردوں نے ان سے چھینا، تو اب یہ ریوولٹ کی سچویشن سی ہے۔ لیکن جب ریپ والا پچھلا معاملہ پنجاب یونیورسٹی میں ہوا، گویا وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ افواہ تھی، لیکن اس پہ میں نے تب بھی یہ بات کی تھی کہ افواہ ہے یا نہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ریپ کیوں ہوتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ میں یہ قطعی طور پہ نہیں کہہ رہا، کلیریفائی کرنے کے لیے، کہ خواتین ایسے کپڑے پہنتی ہیں تو ریپ ہوتا ہے، خاکم بدہن، یہ تو بالکل ہی ایبسرڈ آرگیومنٹ ہے۔ لیکن وہاں بھی میں نے یہ بات کی تھی، صرف اس کا ریفرنس دیتے ہوئے، اور صرف آج یہ نہیں کر رہا، کہ خواتین کو ہم نے آبجیکٹیفائی کیا، خواتین کو ہم نے کموڈٹی بنایا۔ پہلے وہ تھیں پاور لیس ہونے کی سچویشن میں میرے خیال سے، اور اب وہ ہیں اس طرح خود کو ریویل کر کے، کہ الٹیمیٹلی گو کہ ایک خاتون، آپ کسی سے بھی پوچھیے، وہ یہ کہتی ہے کہ میں یہ کپڑے تمہارے لیے نہیں پہنتی، اپنے لیے پہنتی ہوں، اور صحیح بات ہے، وہ اپنے لیے پہنتی ہوں گی، لیکن پھر بھی وہ سیکشولی آبجیکٹیفائی ہماری نظروں سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب اس میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھیا تمہاری نظریں خراب ہیں نا، تمہاری نظریں گندی ہیں، وہ بیچاری کیوں ایسے کپڑے نہ پہنے؟ تو اس میں یہ بنیادی سوال اٹھتا ہے کہ ایسے کپڑے پہنے جائیں، اس کو آزادی سے ریلیٹ کیوں کیا گیا؟ کس طرح ریویلنگ کپڑے آزادی کی نشانی ہے؟ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ معاشرے میں، چاہے وہ کوئی بھی معاشرہ ہو، پہلی بار یہ آرگیومنٹ کس طرح سامنے آیا کہ اگر آپ نے آزاد ہونا ہے نا، یا اگر آپ نے اپنی آزادی چھیننی ہے، تو آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے۔ گو کہ آپ نے بہت سارے اور کام کرنے ہیں، لیکن یہ کام بھی کرنا ہے۔ اس کو اور آسان کر لیتے ہیں۔ اگر ایک ایوارڈ شو ہو، یا نیوز کاسٹر سامنے بیٹھا ہو، یا کوئی مووی ہو، یا ایون ڈانس بھی ہو رہا ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ مرد نے کوٹ پہنا ہوگا، رائٹ، جینز پہنی ہوگی، شارٹس پہنی ہوگی، ہوڈی پہنا ہوگا، شیروانی پہن لی ہوگی، اگر کوئی مووی ہے اس طرح کی چیز، اور اس میں اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کے انٹلیکچوئل ہونے کو، اس کے پڑھے لکھے ہونے کو، اس کے ایک اوپر جگہ پہ ہونے کو، وہ چیزیں گلوریفائی کرتی ہیں، ڈگنیفائی کرتی ہیں، دکھاتی ہیں۔ لیکن کیوں یہ ضروری ہے کہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ عورت کو اگر اپنی آزادی دکھانی ہے، عورت کو اگر بیوٹیفل دکھانا ہے، عورت کو اگر
پریزنٹ کرنا ہے تو وہ اسی طرح ہوگا. کیوں یہ ضروری ہے کہ اگر ایک جیسے آج کل بہت گانا فیمس ہوا نا, میں گانے زیادہ نہیں سن پاتا آج کل, غالباً وہ راج کمار راؤ کی کوئی مووی ہے جس میں آج کی رات مزہ حسن کا ایسے کچھ گانا ہے, وہ ریلز میں ہی دیکھا ہے 3-4 سیکنڈز کے لیے. تو کیوں یہ ضروری ہے کہ ایک خاتون ریویلنگ کپڑے پہن کے ڈانس کرے؟ یہ معاشرتی طور پہ آپ کو اور مجھے اور خاص طور پہ عورتوں کو سوچنا ہے نا, یہ پہلا خیال معاشرے کو کب آیا کہ عورت کو اس طرح پریزنٹ کیا جائے, یا عورت اس طرح بھی خوبصورت لگ سکتی ہے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے نا. سوشل آئیڈیالوجیز میں ہمیشہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کسی چیز کی بنیاد کس طرح پڑی. مرد اگر کوٹ میں خوبصورت لگتا ہے تو عورت ریویلنگ بلاؤز میں خوبصورت لگتی ہے. یہ معاشرے نے فیصلہ کیسے کیا؟ کوئی بھی قوم, کوئی بھی معاشرہ, کوئی بھی لوگ اس جگہ کیسے پہنچے کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ عورت اگر اسکرٹ پہنے تو اس طرح وہ خوبصورت لگ سکتی ہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میری تحقیق مجھے یہ بتاتی ہے کہ پاور ڈائنامکس ابھی بھی اپنی جگہ ہے. عورتوں نے جو ریوولٹ کیا ہمارے خلاف, جو کرنا بھی چاہیے تھا, اور رد عمل کی نفسیات میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جس چیز سے آپ منع کرتے ہیں وہ چیزیں بدرجہ عتم سامنے آتی ہیں, لیکن پھر اس کو گلوریفائی کرتے ہوئے بھی میں نے اور عورتوں نے عورت کو دوبارہ آبجیکٹیفائی کیا ہے. اس طرح ڈریسنگ کر کے, اس طرح خود کو پریزنٹ کر کے, اس طرح خود کو عیاں کر کے عورت بہرحال پھر میرے خیال میں ایک پریکٹیکل کموڈٹی بن گئی ہے, اور جس کی ایگزامپلس ہم گاہے بگاہے دیکھتے بھی ہیں. کہ اگر ایک آئٹم نمبر ہونا ہے, پہلی بات تو یہ کہ بھائی آئٹم نمبر ہونا کیوں ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں بہت ریویلنگ کپڑے پہننے ہیں, تو بھائی یہ تھاٹ کیسے آیا کہ عورت ریویلنگ کپڑے پہن کے بھی خوبصورت لگ سکتی ہے, یا یہ خوبصورتی کا ایک معیار ہے, یا سیکسی لگنا خوبصورتی کا معیار ہے, یا ایک اعلیٰ درجے کا فگر ہونا خوبصورتی کا معیار ہے. یہ بیوٹی سٹینڈرڈز بنے کیسے؟ ہمیں پیچھے جا کے دیکھنا پڑے گا نا. جس طرح آج بھی ہم معاشرے میں خود دوبارہ ڈیکنسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ بھائی گورا رنگ خوبصورتی کی علامت ہے, اچھے ہونے کی علامت ہے, تو یہ ہوا کیسے؟ دیکھنا پڑے گا نا, ڈیکنسٹرکٹ کرنا پڑے گا. اور اس کے پیچھے جا کے ہم دیکھتے ہیں تو بھائی اس میں کمتری کی نفسیات ہے, اس میں ہمارے کولونائزیشن کا پارٹ ہے, کیونکہ وہ ہم سے گورے تھے, ہم سے برتر تھے اور تمام. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا بار بار, جیسے میں عرض کر رہا ہوں, کہ کب معاشرے نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طرح عورت خوبصورت لگے گی, اس طرح عورت اٹریکٹیو لگے گی. اور میرے خیال میں بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عورت اور زیادہ آبجیکٹیفائی ہو گئی, اور زیادہ سیکشول آبجیکٹ بن گئی, اور زیادہ کموڈٹی بن گئی, کہ اب ہم اسے اس ہی کو استعمال کرتے ہوئے اس انڈسٹری میں, جو کیپٹلسٹ انڈسٹری ہے, یہ تمام چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں کہ ہمیں بسکٹ بیچنے کے لیے عورت کو نچانا پڑے گا, اور پھر بکتا بھی ہے شاید. ہمیں ایک مووی کو ہٹ کرنے کے لیے عورت کو اس طرح پریزنٹ کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے ڈریسز بیچنے کے لیے عورت کو اس طرح دکھانا پڑے گا. اگر آپ واقعی اس کو سوچیں نا, تو میرے خیال میں اپنی طرف سے ہمدردی کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں عورت کی آزادی سے زیادہ ہم نے عورت کو اور زیادہ آبجیکٹیفائی کیا ہے, ہم نے عورت کو اور زیادہ گلوریفائی کر کے اس کو کموڈٹی بنایا ہے. یہ میری رائے ہے. دوسری بات, جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں اپنے معاشرے کی عورت سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ میرا معاشرہ میرا کنسرن ہے. میں کنویں کا مینڈک ہوں, اس حوالے سے میں بہت آرتھوڈاکس ہوں کہ بھائی میری جو روایت ہے اس کو آپ اسلامی روایت بھی سمجھیے اور ہندوستان کی روایت بھی سمجھیے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان بہت یونیکلی اپنی جگہ پہ پریزنٹ ہے, کہ ہم جو مسلمان ہیں وہ مذہبی کلچر اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں, مذہب کی ایک خوبصورتی اور اس کی اساس لے کر آتے ہیں, اور وہ توحید میں کھڑے ہو کر ایسی روایت سے جڑے ہوئے ہیں جو بہت پرانی ہے, ایسی روایت سے جڑے ہوئے ہیں جو چارٹس بنا کر, کنڈلیاں بنا کر ستاروں کو پڑھ لیتے ہیں, ایسی روایت سے جڑے ہوئے ہیں کہ جس نے دنیا کو زیرو انوینٹ کر کے دیا, ایسی روایت سے جڑے ہوئے ہیں کہ جس نے دنیا کو بتایا کہ کھانے میں ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, ایسی روایت میں کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں کہ جس نے دنیا کو انوویشن سکھائی, ایسی روایت میں کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں کہ جہاں پیس, پراسپیرٹی, بھائی چارہ, انوویشن, یہ تمام چیزیں موجود ہیں. تو ہم تو بہت اچھی جگہ پلیس تھے یا ہیں. اور پھر مسلمانوں نے کس طرح اپنے ہندو تہذیب کو طلاق دی, وہ ایک دوسری طرف کا موضوع ہے. لیکن ہماری تہذیب بہرحال کلچرل بر صغیر کی اور مسلمانوں کی بھی یہ ہے کہ ہم ایک طرح کے پردے کا خیال کرتے ہیں. اور پردے سے مراد یہ نہیں کہ آپ عورت کو ڈھک دیں یا مرد ڈھک جائے. پردے کا مراد یہ ہے کہ آنکھوں میں حیا ہوتی ہے. پردے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک حد کا ڈسٹنس برقرار رکھتے ہیں اپوزٹ جینڈر میں. جیسے اگر میں یہاں بھی اگر کسی خاتون سے ملتا ہوں, اپنے دوست کی بیوی سے, تو میں دوست سے ہاتھ ملاتا ہوں, میں خاتون سے ہاتھ نہیں ملاتا. اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مجھ سے کمتر ہیں یا میں ان سے کمتر ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپوزٹ جینڈرز میں ایک پردے کا معاملہ رکھتے ہیں, ایک حیا کا معاملہ رکھتے ہیں, ایک چھوٹا سا ڈسٹنس رکھتے ہیں. اس کی اور امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں کہ ڈسٹنس ہونا چاہیے یا نہیں, یا اس پہ معاشرے کے کیا غلط یا اچھے اس پہ نتائج پڑتے ہیں, وہ الگ بات. لیکن ہماری تہذیب یہ ہے نا, اور تہذیب ہمیشہ چینج بھی ہونی چاہیے اگر اس پہ کوئی غلطی ہے تو. لیکن مجھے یہ بنیادی حیثیت میں ڈیٹم لیول پہ خوبصورت کہ ہم نے عورت کی عزت بھی کرنی ہے, ہم نے اس کو آگے بھی بڑھانا ہے, اور اس میں پاور سٹرکچر بالکل نہیں ہے. وہیں پہ عورت نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے, ہمیں آگے بڑھانا ہے, ہماری عزت کرنی ہے, اور وہ جو ایک خوبصورت سا ڈسٹنس ہے نا وہ مینٹین کرنا
کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خاتون اپنے گھر میں گھونگھٹ ڈال کے بیٹھ جائے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو تہذیب تھی نا کہ بھائی ہمارا اگر بڑا بھائی آ گیا ہے تو آنکھوں میں ذرا سی حیا آ جائے گی, ہماری اگر چھوٹی بہن یا بڑی بہن یا ماں آ گئی ہے تو ہمارے آنکھوں میں احترام آ جائے گا. تو یہ جو روایت تھی نا, میں اسے بہت دل کے بہت قریب رکھتا ہوں. تو ہماری روایت بھی یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح خود کو ایکسپوز کریں. ہمارا پھر وہ مذہبی کلچر ہو یا ہمارا وہ ہندوستانی کلچر ہو, ہمارا یہ کلچر نہیں ہے کہ ہم اس طرح خود کو دکھائیں, چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ حضرات ہوں. ہمارا کلچر نہیں ہے نا. اب کلچر کی کنسٹرکشن کس طرح ہوتی ہے, وہ اچھا ہوتا ہے یا برا, اس پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن میں ایک آرتھوڈاکسی کی جگہ کھڑا ہو کر آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ کلچر نہیں ہے, اور کوئی نئے کلچر کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ریزن ہوتا ہے, وجہ ہوتی ہے. تو مجھے یہ نہیں محسوس ہوتا یا معلوم ہوتا خود اب ویسٹ میں رہتے ہوئے کہ ویسٹرن کلچر ہم سے بہتر ہے. نہیں ہے. میں نے جیسے کہا کہ ہم تو ایک بہت اچھی جگہ کھڑے ہیں کہ جہاں مذہب کی عملگیمیشن ہمارے ہندوستانی کلچر کے ساتھ ہو گئی ہے, تو ہمیں تو اس کو آگے لے کے جانا چاہیے, اس کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے, اس ہی کو برتر سمجھ کر اسے اپنے ساتھ کیری کرنا چاہیے. جیسے آج جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو پاکستان اپنی ٹیسٹ سیریز جیتا ہے. ایک بہت چھوٹی سی ایگزامپل ہے لیکن آپ میری بات سمجھ سکیں گے کہ ہم نے پہلے ٹیسٹ میچ میں گراسی پچ بنائی اور ہار گئے. اس سے پہلے ہم بنگلہ دیش سے 2 ٹیسٹ میچز ہار گئے. لیکن جہاں ہم نے ان پچز پہ اور اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلنے کی کوشش کی, اپنے اسپنرز کے ذریعے اپنی طاقت کو آزمایا, ہم دونوں میچز جیتے اور ڈومینیٹلی جیتے. تو یہی بات ہے کہ جو آپ کے پاس موجود ہے نا, اگر دوسری چیز اس سے اچھی نہیں ہے نا, تو آپ نے اپنی چیز کو پرزرو کرنا ہے اور اسی طرح ہم دنیا میں آگے جا سکتے ہیں. آپ نے اس کو کیری کرنا ہے کیونکہ اس کی بہت خوبصورت تاریخ ہے. آپ نے اسے کیری کرنا ہے کیونکہ وہ معاشرے کا حسن ہے. آپ نے اسے کیری کرنا ہے کیونکہ وہ ایک طرح ہماری فیملی یونٹ کو برقرار رکھتی ہے. آپ نے اسے کیری کرنا ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ اس کے ذریعے آگے بڑھ رہا تھا. اس میں بہت ساری اور خراب چیزیں در آئیں, ہم نے پھر زیادتیاں بھی کی, ہم نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں کی, ہم نے اپنی ماؤں کے ساتھ زیادتیاں کی, ہم نے اپنی بہنوں کے ساتھ زیادتیاں کی. لیکن میں صرف اس وقت اپنے ڈیٹم لیول کے کلچر کی بات کر رہا ہوں جو آنکھوں میں اور بنیادی حیثیت کا ایک حیا ہے یا تھا, یا ایک ڈسٹنس ہے یا تھا. تو ہمارا کلچر بھی یہ نہیں ہے. تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا کلچر بہتر ہے, یا اگر بہتر نہیں ہے تو کمتر نہیں ہے. تو پھر دوسرے کا کلچر اڈیپٹ ہی کیوں کیا جائے؟ اس میں پھر وہ کالونائزیشن کی نفسیات اور ان کو برطرف سمجھنے کی نفسیات, یا خود آبجیکٹیفائی اور کموڈٹی بن جانے کی نفسیات, اگر آپ اس کو کسی ماہر نفسیات کے ذریعے سے اس کو ڈیکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں بہرحال کم تری کی نفسیات ہے کہ وہ حاصل کر لیں گے, ویسا کر لیں گے تو ہم آگے بڑھ جائیں گے, کیونکہ وہ آگے بڑھنے کی علامت بن چکی ہے یا بن گئی ہے. اور وہ بنی کیوں ہے؟ وہ پہلا سوال یا پہلی بات یا معاشرے کا حصہ کہ بھائی کب معاشرے نے اور کیوں معاشرے نے یہ فیصلہ کیا, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہوگا تو آپ آزاد ہیں یا آپ آگے ہیں یا آپ بولڈ ہیں یا آپ ترقی کر رہے ہیں. اور میرے نزدیک وہ بہرحال پھر آبجیکٹیفائی اور کموڈٹی بن جانے والی ہی بات ہے. تیسری بات جو میرے لیے سب سے اہم ہے لیکن عمومی طور پہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی, تو اس لیے میں نے اس کو تیسرے حصے پہ رکھا, وہ ہے مذہب. میں جس مذہب سے آتا ہوں وہ یہ کہتا ہے کہ مرد و زن جب بھی ملیں گے, مرد اور خواتین, تو اس کی کچھ آداب ہیں جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے. اس کے بارے میں ہندوازم کیا کہتا ہے مجھے نہیں پتا. میں نے موویز میں پرانی دیکھا ہوا ہے کہ خواتین اپنے سسر سے بھی پردہ کیا کرتی تھی, اور جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی خواتین کے اس طرح پبلکلی نام نہیں لیا کرتے تھے. میں نے یہ موویز میں دیکھا ہے, میں اس سے واقف نہیں ہوں زیادہ, میں نے ہندوازم کی کلچرل تاریخ نہیں پڑھی. میں اس سے تو واقف ہوں کہ پرانی جو عیسائی خواتین تھیں یا یہودی خواتین تھیں, یا آج بھی جو اپنے آپ کو مذہبی طور پہ وقف کر دیتی ہیں, اسی طرح کی ڈریسنگ کرتی ہیں, وہ کوشش کرتی ہیں جسم کے بے وجہ سب کے سامنے نہ آئے. تو اس کی جو کلچرل تاریخ ہے میں اس سے واقف نہیں ہوں, لیکن کچھ حد تک مجھے پتا ہے. لیکن میں ان پہ کامنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کو بنیادی حیثیت میں نہیں جانتا. میں اپنے مذہب کو جانتا ہوں. میرا مذہب, میرا قرآن, میرا خدا یہ کہتا ہے کہ جب مرد اور عورت ملیں تو جب بھی ایسی پبلک گیدرنگ ہو تو وہاں کچھ آداب ہیں جن کا خیال رکھنا ہے. وہ آداب کیا ہیں؟ مردوں کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کی نظریں تاڑنے والی نہ ہوں. آپ اپنی نظروں کے ذریعے ایسے میخے نہ نکالیں جو عورت کے جسم پہ جا کے ٹک جائیں. اور عورت کے لیے بھی اس کی وہ جسم کے حصے جو زینت ہے, اس کا چہرہ ہے, وہ اس کی چھاتی ہے, وہ اس کا نیچے کا دھڑ ہے, اسے بھی ایک ماڈسٹ حساب سے, ماڈسٹ انداز میں وہ سب کے سامنے لے کے جائے, کیونکہ اس نے حکم کی پاسداری کرنی ہے جو خدا نے اس کو دیا ہے. وہ اس لیے تاکہ ایک اچھا معاشرہ, ایک فیملی اورینٹڈ معاشرہ بن سکے کہ جہاں پہ حیا برقرار رہے. میں بہت سوچ سمجھ کر اپنے الفاظ چوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کہیں بھی میرے الفاظ سے یا میری کسی بات سے یہ اندیشہ نہ ہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے ذریعے بے راہ روی ہوتی ہے یا اس کے ذریعے معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے. وہ بھی پھیلتی ہے لیکن اس کے اور بھی وجوہات ہوتے ہیں. میں اس وقت بہت ڈیٹم لیول پہ ڈم ڈاؤن کر کے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو میرا خدا تو یہ کہتا ہے. تو اگر تو میں مسلمان ہوں, اگر تو میں دین کو اپنے قریب رکھتا ہوں, تو میرے لیے تو یہ لازم ہے نا کہ میں اپنے خدا کی بات مانوں. میرے لیے تو یہ لازم ہے کہ میں اپنے رسول خدا کی سنت کی پیروی کروں. میرے لیے تو یہ لازم ہے
کہ جو اسٹرکچر مجھے دیا گیا ہے اور مجھے سمجھایا گیا ہے، اور ہمیں یہ کم از کم مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ اس کے فائدے زیادہ ہیں، نقصانات کم ہیں، تو اسے میں اڈیپٹ کروں، اسے میں اڈاپٹ کروں. کیوں اس سے لڑا جائے؟ کیوں اس کے خلاف کھڑا ہوا جائے؟ اور کیوں مذہب ہماری ذاتی زندگیوں میں علم کا محور نہیں بن پایا یا بن پاتا؟ کیوں ایسا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہمیں دینا ہے. تو میری رائے میں اس کو آسان کرتے ہوئے، ختم کرتے ہوئے، سب سے پہلے عورت نے ریویلنگ کپڑے پہننے ہیں، اس نے خود کو اس طرح پریزنٹ کرنا ہے، اس نے حد درجے کا خوبصورت لگنا ہے، اس کے باڈی شیپ اس طرح کے ہونے چاہیے، وہ دکھنے چاہیے. یہ خوبصورتی اور آزادی کی علامت بنی کیسے؟ گو کہ وہ ریٹیلیشن میں بنی، لیکن وہ اس ہی طرح کیوں بنی؟ یہ عورتوں کے سوچنے کا موضوع ہے. میرے خیال میں وہ دوبارہ آبجیکٹیفائی اور کموڈیفائی ہو گئیں دوسرے ذریعے سے. وہ کہتے ہیں نا کہ کان اس طرح نہیں پکڑا گیا، اب اس طرح سے پکڑ لیا گیا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم جس معاشرے سے آتے ہیں اس کی اپنی نارمز ہیں، تو دوسرے کا کلچر تو تب اڈاپٹ کیا جائے جب کہ وہ بہتر ہو. تو وہ تو میرے خیال میں بہتر نہیں ہے، میرا اپنا کلچر بہتر ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بنیادی حیثیت کی ماڈسٹی رکھ کر کلچرلی آپ کام نہیں کر سکتے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ ترقی نہیں کر سکتے، آپ پروفیشنلی آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ اپنا نام روشن نہیں کر سکتے. ایسا بھی نہیں ہے. تیسری بات یہ جو مذہبی ہے کہ جب میرے خدا نے مجھے یہ کہا ہے، جس معاشرے کی بنیاد وہ چاہتا ہے وہ اس پر کھڑی ہے، اور جب میں اس خدا کو سچا تسلیم کر چکا ہوں اپنی عقل اور دانست کی روشنی میں، جب میں اس کتاب کے دلائل کو صحیح تسلیم کر کے اس کو آگے دیکھنا چاہتا ہوں، جب میں اس کے بنائے ہوئے فیملی اسٹرکچر کو بہتر سمجھ کے قبول کر لیا ہے میں نے، تو اس کے اس حکم کو قبول نہ کرنے کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی. تو یہ 3 وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین کو ایسی ڈریسنگ نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ یہ کرنا چاہتی ہیں تو میں کوئی نہیں ہوں بولنے والا. میں نے بات اسی سے شروع کی تھی اور اسی پہ ختم کروں گا. اور دوسری بات جو میں نے شروع کی تھی میں دوبارہ اسے کہوں گا کیونکہ وہ بہت اہم ہے. کہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ سارے مل کے، لبرلز مل کے، سیکولرز مل کے، ایک تو عجیب طرح سے ہم لیبل کر دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ اسلامی معاشرت کے خلاف ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے خلاف ہیں، یہ ہمارے کلچر کے خلاف ہیں. خدا کی پناہ مانگنی چاہیے اس سے کہ آپ کسی کی نیت پہ حملہ کر رہے ہیں، اس کے عمل کی تشخیص کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اسے ایک گویا ایک کلٹ کی حیثیت دے رہے ہیں کہ یہ سارے مل کے بیٹھ کے ہمارے خلاف یا آپ کے خلاف یا ہماری تہذیب کے خلاف یا مذہب کے خلاف پروپیگنڈا کر کے ایک پوری اسکیم چلا رہے ہیں. خدا کی پناہ مانگنی چاہیے اس سے. اور ساتھ ہی آداب سیکھنے چاہیے کہ کسی پہ تنقید کیسے کرتے ہیں. ساتھ ہی آداب سیکھنے چاہیے کہ آپ اپنا آرگیومنٹ اپنے تئیں اس کو صحیح سمجھتے ہوئے بیان کیسے کرتے ہیں، اور یہ بات سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ کا آرگیومنٹ غلط ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا میں ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، اور یہ بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ سامنے والے کی بات صحیح ہو سکتی ہے کیونکہ دنیا میں ہر چیز صحیح ہو سکتی ہے، چاہے وہ آپ کے مخالف ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ سچ کہہ رہے ہوں، اور ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا ہمیشہ خراب بات کر رہا ہو. آبجیکٹیو ریئلٹیز دنیا میں ظاہر ہے اسی طرح بنتی ہیں، اور معاشرے اسی طرح ترقی کرتے ہیں کہ جب ہم آرگیومنٹ کے ذریعے ایک چیز کو بتائیں کہ میرے خیال سے یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس میں الزام تراشی نہ کریں، نیت کی تشخیص نہ کریں. تو میں چاہتا تھا کہ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھوں، شاید سوچنے کا موضوع کسی کے لیے بنے. وقت ہو تو سوچیے گا، اور کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا. میں عمومی طور پہ نہیں کہتا کہ آپ کامنٹ کریں، لیکن مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس پورے زاویہ نظر کو میرے آپ دیکھتے کس طرح ہیں، تاکہ ایک اچھی ہیلدی ڈبیٹ آگے جا سکے کہ جس سے میں بھی کچھ سیکھوں اور آپ کو بھی کچھ سکھا سکوں.